الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں روزہ ٹوٹنے کی صورتیں عرض کریں گے، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ روزے سے متعلق یعنی جب روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آگاہی حاصل ہو۔ پیارے سامعین، چند صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ بغیر ارادے کے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی دوسرا زبردستی روزہ توڑوا دیتا ہے، تو ان حالات میں روزہ دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے قصداً کچھ کھا پی لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح خود بخود کہہ آنے کے بعد روزہ دار نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً کھا پی لیا تو اس روزہ کی بھی صرف قضا واجب ہے۔ ایسے ہی روزے میں کسی نے قصداً منہ بھر کہہ کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔ حقہ، سگریٹ پینے یا پان چبانے اگرچہ حلق سے نیچے نہ اترے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی اگر بتی وغیرہ یا کسی اور چیز کا دھواں قصداً ناک میں کھینچنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا، اگر اس میں تھوک زیادہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر خون زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا۔ سر میں دماغ کی جلی تک یا پیٹ میں معدہ کے منہ تک گہرا زخم ہو تو ایسی صورت میں اگر دوا لگا لی اور وہ دماغ یا معدہ کے اندر پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا فرض ہے۔ کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔ ایسی اگر کسی شخص نے سورج ڈوبنے سے پہلے یہ سمجھ کر کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا تو قضا واجب ہے۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل گیا تو روزہ جاتا رہا، قضا لازم ہے۔ مسواک کرتے ہوئے یا یوں ہی مسوڑے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ پیارے سامعین و ناظرین، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری بھی ہے اور کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال میں نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا تو روزہ جاتا رہا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کفارہ اسی روزہ کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں کی ہو، اگر اس روزہ کی نیت دن میں کی ہے تو اس کی صرف قضا فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غیر اختیاری شرعی عذر پیدا نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہو، اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے جو روزے ہیں انہیں جو لوگ توڑ دیتے ہیں انہیں صحیح و سالم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔